السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان کی مناسبت سے آج کا میرا اہم ترین موضوع رمضان المبارک فجر سے لے کر سحر تک کیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک آخرت کے ذخیرے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ بندہ مومن رمضان المبارک کے ذریعے سے سال بھر میں جو نورانی اور روحانی ایمانی کمزوریاں رہی ہیں وہ رمضان المبارک کے اعمال کے ذریعے بندہ مومن پورا کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن اور رات ہمارے ضائع نہ جائیں، اس کا لحاظ رکھے۔ زندگی برف کی مانند ہے، جیسے برف استعمال میں لاؤ تو پھر وہ کارگر ہے، اگر برف کو استعمال میں نہ لایا جائے تو وہ برف آہستہ آہستہ پگھل جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کا قیمتی سرمایہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے اور آنے والی آخرت کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ انجام دیں اور گناہوں سے پرہیز کریں، اور یہ کام رمضان المبارک میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بندے اعمال میں سبقت کریں، رمضان المبارک میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو انسان کے عام طور پر دو دشمن ہیں، ایک دشمن انسان کا اس کا اپنا نفس ہے، اور ایک دشمن شیاطین اور جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں دشمنوں میں سے ہر دشمن کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرتے ہیں۔ چنانچہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نفس قوی اور طاقتور ہوتا ہے، بہت سے گناہوں کی طرف وہ لے جاتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اب وہ گناہوں کی طرف زیادہ اس کو مائل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے نفس کی تربیت کا سامان فرمایا، نفس کو کمزور اور مغلوب فرمایا تاکہ بندہ مومن اعمال صالحہ میں آگے بڑھے، نیکیوں کا ذخیرہ کر سکے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ مردود قسم کے شیاطین اور جنات کو مقید کر دیتے ہیں تاکہ بندہ مومن کے اعمال صالحہ میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو اور خونخوار نظر آتا ہو، اور پتہ نہیں وہ تیزی سے سامنے سے حملہ کرے گا یا پیچھے سے حملہ کرے گا، دائیں سے کرے گا یا بائیں سے کرے گا، تو راستے سے گزرنے والے کو خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مالک کتے کی زنجیر کو پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنی طرف قریب کر لیتا ہے، تو گزرنے والا انسان آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اب اس کو یقین ہوتا ہے اس بات کا، اب یہ کتا مجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے صفدت الشیاطین ومردت الجن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک مومن اور مسلم کو تسلی دی کہ رمضان المبارک میں ہم شیاطین اور جنات کو مقید کرتے ہیں۔ اب تمہارے لیے دو بھی رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، ایک تو نفس کو کمزور کر دیا گیا، اور دوسرے
شیاطین اور جنات کو مقید کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم و برادران اسلام اور خواتین دین، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ زندگی انسان کی مختصر ہے، محدود ہے، اور اسی میں ہم کو اعمال آخرت کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم رمضان المبارک گزارنے کے لیے ایک پلان بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں، ہمارے پاس اوقات کا ایک ٹائم ٹیبل ہو اور اس پر برابر ہم کام کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ رمضان کے دن کے گھڑیوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور رات کے گھڑیوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے نماز 5 وقت مرد حضرات باجماعت ادا کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہی اذان ہو تو جلد مسجدوں کو پہنچنے کا اہتمام کریں، اور عام طور پر بعض مسجدوں میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے اور بعض مسجدوں میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، تو ہم پہلے پہنچ کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن مجید کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر بندہ مومن رمضان المبارک میں قرآن کثرت سے پڑھتا ہو تو یہ علامت ہے کہ اس نے رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے کا اہتمام کیا اور اللہ کے اس ارشاد پر عمل کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان آیا، قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، قرآن مجید کے نہ پڑھنے کا اہتمام ہے، نہ سننے کا اہتمام ہے، نہ رمضان میں تراویح میں مشغول رہنے کا اور قرآن مجید کے سننے کا اہتمام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا رمضان کا مہینہ تو انسانوں کے سروں پر آیا پر ہم نے رمضان کو نہیں پایا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ روزانہ 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں اور 1 پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آپ ایک ترتیب بنا کر چلیں کہ ہر نماز کے موقع پر آدھا گھنٹہ پہلے آپ پہنچیں گے تو آدھا پارہ 20-20 منٹ کے اندر آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اس طرح ہر نماز سے پہلے تلاوت قرآن کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو یہ 3 پاروں کی ترتیب مکمل ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عذر کرتے ہیں کہ صاحب ہم کو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں ہمیں قرآن مجید نہ پڑھایا گیا ہے، نہ ہم کو قرآن مجید سکھایا گیا اور نہ ہم نے سیکھا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے حضرات بھی اس طرح کے لچر آزار پیش نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے، آپ قرآن مجید باوضو ہو کر قرآن مجید لیں، قرآن مجید کا لینا ثواب ہے اور اس کا اٹھانا ثواب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس پر سطروں پر انگلی رکھ کر پھیرنا بھی ثواب ہے۔ تو آپ صرف یہی کریں کہ اللہ کے کلام کو کھول کر آپ انگلی رکھتے ہوئے یہ 2 جملے کہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ انگلی پھیرتے جائیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت کا جو انداز ہے اس کو پسند کر لے، اور پروردگار عالم تلاوت قرآن کرنے والوں کو جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ اجر آپ کو بھی عطا فرمائیں۔ اس لیے خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں،
یہ عذر ہرگز نہ کریں کہ ہمیں قرآن مجید تو پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس سال وفات ہوئی اس سال جب رمضان آیا، آپ نے جبریل امین کو 2 دور مکمل سنائے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ قرآن سے رشتہ داری مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پورے 20 رکعت تراویح کا رمضان بھر اہتمام کریں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، وہیں قرآن مجید کے سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو تلاوت کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی افضل ترین عبادت نماز کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کا رمضان میں اہتمام کیا جائے، کوئی رات ہماری بغیر تراویح کے چھوٹنے نہ پائے۔ اس سے بھی قرآن مجید سے ایک گہرا تعلق اور مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے۔ ہم میں سے بعض کا مزاج ہے کہ بس 8 رکعت تراویح پر اکتفا کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ثواب اور اجر کے اعتبار سے وہی آدمی زیادہ سے زیادہ اجر پائے گا جو زیادہ مشقت اٹھائے گا۔ 8 رکعت پڑھنے والا کم مشقت اٹھاتا ہے، 20 رکعت پڑھنے والا زیادہ مشقت اٹھاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے تراویح کا 3 دن اہتمام فرمایا، اور جو مختلف جو ہے آپ نے تراویح کی رکعتیں پڑھائی، اور اس میں حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کی کابینہ بلائی، اور پھر سارے صحابہ کی مشاورت سے 23 رکعت امام کے پیچھے ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایوان سلطنت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت واجب الوتر جماعت کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ الحمدللہ حرمین شریفین میں اور دنیا کے بیشتر مساجد میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہے، اور جو شخص 20 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، وہ پوری آیت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے سجدہ کر میرے قریب ہو جا، واسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص 8 رکعت پڑھے گا وہ اس کو جملہ 16 سجدے ملتے ہیں، اور جو شخص 20 رکعت تراویح ادا کرے گا اس کو جملہ 40 سجدے ملتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو پورے رمضان 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو 1200 سجدے خالص تراویح کے ذریعے میسر ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کس قدر اس کو قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کس قدر ملے گی۔ اس لیے وہ اس جھگڑوں میں نہ پڑے کہ بس ہم کو تو رمضان عبادت کے لیے دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ اس سے ہمارے ایک تو اللہ تعالیٰ سے بھی قرب ہوگا، قرآن مجید سے گہری مناسبت قائم ہو جائے گی، اور اسی طرح ہمارے رمضان کے اعمال میں جن جن نمازوں میں بھی ہم مسجدوں کو پہلے آئیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز اور تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور ظہر ہے تو اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اور مغرب کے بعد کی جو ہے 2 رکعت سنت ہیں، 2 رکعت نفل ہیں۔ اوابین کی 6 رکعت ہیں، 6 رکعت اوابین کا اہتمام کیا جائے۔
اور اسی طرح ادھر فجر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد یہ ذکر و اذکار کا معمول رمضان میں رکھا جائے۔ فجر بعد اور عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ یہ بات اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر اللہ کا ایسا حکم ہے جو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور آدمی جب کثرت سے ذکر کرتا ہے تو وہ شیطانی حملوں سے بھی اور نفسانی خواہشات کے دباؤ سے بھی جو ہے محفوظ رہ جاتا ہے، وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کو ذکر کا رمضان میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوشش اس بات کی جائے کہ 5 تسبیحات کا معمول ہو، اور ادھر عصر کے بعد بھی 5 تسبیحات کا معمول ہو، جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ کفر کے اور شرک کے گناہوں کے دلدل سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مقربیت کا محور بن جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب قرب چاہا اللہ کا کہ کوئی خاص وظیفہ میں کر کے آپ کی محبوبیت حاصل کروں، اللہ پاک نے یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا عطا فرمایا۔ اور چونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم کو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد دوسری جو تسبیح ہے وہ سوم کلمے کی ہے، وہ 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک بھی موقوف کیا جا سکتا ہے، بشاشت ہے تو آپ آگے بھی پڑھیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں ایک جو ہے مستقل ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت سے کہیے کہ جنت کا میدان چٹیل ہے اور اس کے جو درخت ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ہے، کہ جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کی جنت میں اس قدر جو ہے درخت لگائے جائیں گے۔ تو آپ رمضان المبارک میں سوم کلمہ کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار ایسی نعمت ہے کہ بندہ جب اللہ سے بھیک مانگتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، کتنا ہی وہ گنہگار ہو، ناپیکار ہو، سیاکار ہو، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، وہ بندے کی سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ اور چوتھی جو تسبیح ہے وہ درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا استحضار کریں، اور آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے اللہ سے رو رو کر کیا مانگا ہے، کس طرح آپ نے دعائیں کی ہیں، وہ سب احسانات سامنے رکھ کر آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود رحمت بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اور درود 1 دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں،
اور 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھی ہے تو اللہ کی 1000 رحمتیں صبح آپ پر اتر گئیں، شام میں آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھی تو پھر 1000 رحمتیں اللہ کی آپ کے اوپر اتر گئیں۔ جو شخص صبح شام اللہ کی ہزاروں رحمتوں میں چلتا ہے وہ آفات سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا معمول بنا ہے۔ اور خاص طور پر 5ویں تسبیح اللہ کی شکر گزاری کے کلمات ہیں، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا اللہ۔ اگر آپ پر یہ جملہ زیادہ گراں محسوس ہو رہا ہو تو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لفظ شکر کا جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے اللہ نے آل داؤد کی سے شکایت کی کہ اعملوا آل داؤد اعملوا آل داؤد وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد تم عمل کرو اور شکر گزاری کرو، کیونکہ میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ آپ لفظ شکر کا جملہ نکالتے ہیں تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو میں ضرور تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو آپ اہتمام کے ساتھ یہ جملہ 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جن جن نعمتوں کی کمی ہے، اگر آپ بیمار ہیں اللہ صحت کی نعمت سے مالا مال کرے گا، اگر آپ فقیر ہیں اللہ تعالیٰ غنا عطا کرے گا، آپ حادثات میں پریشان ہیں تو اللہ کی شکر گزاری سے اللہ حادثات کو ختم کر خوشیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، شکر گزاری کے کلمات استعمال کرو، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر اللہ شادی کے نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور آپ کے بچے آپ کی بات نہ مانتے ہوں تو ایسے وقت میں بھی یہ شکر گزاری کے کلمات اللہ کی بارگاہ عرض کیجئے تو خدا تعالیٰ بچوں کی طرف سے بھی آپ کو فرما برداری کے جو ہے اسباب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے یہ تک بھی فرمایا میں بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا اگر وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو تکلیف میں ڈال کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں کہ کون بندے ہیں میرے شکر گزاری کرتے ہیں، کون ناشکری کرتے ہیں۔ اس لیے یہ 5 تسبیحات کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو رمضان میں 4 تسبیحات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو فرمایا لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، تیسرے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو آپ کے تسبیحات میں وہ جو استغفار بھی آ گیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آیا ہے، اور صرف اس کے اندر جو چھوٹ گیا تھا وہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کی بھی ایک تسبیح آپ صبح شام بنا لیں۔ کثرت سے ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ کثرت کا بعض نے یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے، کثرت یہ ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، خاص طور پر افطار کے وقت جب آپ رات بیٹھیں تو عصر کے بعد خالص دعاؤں میں مشغول ہونے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ روزہ دار دن بھر اللہ کے لیے بھوکا رہا، اللہ کے لیے پیاسا رہا اور اللہ کے لیے خواہشات نفسانی سے بچتا رہا، گناہوں سے اپنے کو روکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں بندے کے اس طرح کے صبر کرنے پر، تو اللہ کی رحمت
عصر کے بعد سے جوش میں آ جاتی ہے، اور جتنے بندے اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ خیال کرو میرا وقت نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا وقت ہے، میں نے اللہ کو یہ وقت دیا ہے۔ آپ عصر کے بعد کچھ بہت وقت ہوتا ہے، تقریباً سے ہے آپ کے گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ضرور آپ کو مل جاتا ہے۔ اس میں ابتداءً قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، اور پھر ساتھ میں مناجات مقبول جو بہت شاندار دعائیں ہیں۔ یاد رکھنا اس سرزمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس قدر دعائیں کی ہیں، اور دعاؤں میں جتنی آپ کی جامعیت ہے، ایسی جامعیت کسی پیغمبر کی دعاؤں میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر جو دعائیں اللہ کی بارگاہ مانگا کرتے تھے، ان سب کو علماء نے اکٹھے کیا، اس کو ہفتہ بھر میں اس کو تقسیم کر دیا۔ ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، منگل کی دعا، چہارشنبے کی دعا، جمعرات کی دعا، جمعہ کی دعا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کی دعائیں ہفتے کے دن مانگتے تھے، جمعہ کی دعائیں جمعہ کے دن مانگتے تھے، ایسا ہرگز مفہوم نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی جملہ دعاؤں کو 7 دنوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ساری مناجات مقبول آپ عصر کے بعد جو ہے پڑھیے، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ بھی اس کے لیے مناجات موجود ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ عربی کے ساتھ اردو بھی موجود ہوتی ہے، اردو بھی پڑھیے۔ یہ اگر آپ کو پوری مناجات پڑھنا مشکل ہو تو پھر آپ ہر دن کی مناجات کو اہتمام سے پڑھیے، اور جو ہے زبان پر عصر کے بعد جب افطار کا مرحلہ ہو تو بس اللہ سے اور بھی دعائیں مانگے، جو آپ مانگ سکتے ہیں اس کا بھرپور اہتمام کریں۔ اور اگر آپ مانگنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں یا تھکان ہو، بیمار ہوں، لیٹے ہوں، یہ تسبیحات تو زبان پر جاری رکھیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر دعاؤں کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی امت بڑی افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعا کرنے میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ عین ایسے وقت میں جب کہ دعاؤں میں مشغول ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، مرد حضرات افطاری لانے کے لیے مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، اور خواتین کا حال یہ ہے کہ تلن اور بھنن کی چیزوں میں جو مشغول ہونے وہ کچن میں چلی جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل سیرن ہونے کو ہوتا ہے۔ مرد حضرات باہر سے افطار لے کر گھر میں آتے ہیں، اور خواتین تلن بھنن کی چیزیں لے کر دسترخوان پر پہنچتی ہیں۔ نہ دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ مانگنے کا اہتمام ہے۔ دیکھیے، بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہ ہے روزوں کے ذریعے کہ بندے کے جو ہے جسم کی پوری سروسنگ ہو جائے۔ آپ اس کو جو ہے آپ پیٹ زیادہ سے زیادہ خالی رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ بھوکے رہے دن بھر، اس لیے تلافی مافات کے لیے اتنا کھایا کہ جی اب سانس لینا مشکل ہو گیا، تو پھر آپ نماز کیسے پڑھو گے، تراویح کیسے پڑھو گے؟ بعض لوگ افطار میں تو کم کرتے ہیں لیکن مغرب کے بعد بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کا پیٹ جتنا خالی رہے گا آپ کی تندرستی اور صحت مندی کی ضمانت ہے، اور پھر کم کھائیں گے تو آپ کی طبیعت میں نشاط رہے گا۔ زیادہ آپ کھائیں گے تو پھر طبیعت میں نشاط نہیں ہوگا، نہ عبادت آپ سے ہو سکے گی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کا کھانا جو ہے ٹائٹ ہوتا ہے تو عبادت لیٹ ہوتی ہے، اور جس کا کھانا لیٹ ہوتا ہے تو عبادت ٹائٹ ہوتی ہے۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم
کم سے کم جو ہے کھائیں، سال بھر تو کھاتے رہے اور پیٹ کو سروسنگ پر لگا دیجئے، یعنی تھوڑا سا کھانے کا اہتمام کیجئے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیے۔ کھانے میں سنت کا لحاظ رکھیے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، ایک حصہ جو ہے آپ کھلا رکھیں پیٹ، اور زیادہ تر دعوتوں میں شرکت کا اہتمام نہ کریں۔ اور جو لوگ دعوت دینے کا مزاج رکھتے ہیں بہت مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرات سادگی کے ساتھ کھانے کا اہتمام کریں، پرتکلف اور مرغن غذاؤں کا اہتمام کریں گے تو کھانے والے کھا جائیں گے اور جو ہے ان کے اندر نشاط نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں عبادتوں میں کوتاہی ہوگی۔ اور آپ چاہتے ہوں کہ روزے داروں کی خدمت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانے پر زیادہ وقت خرچ کریں، بلکہ آپ فروٹ ہو، کھجور ہو، اپنے دوست احباب کے پاس ایک اچھی مقدار میں پہنچا دیں، تاکہ وہ تقریباً 1-2-3 روز تک آپ کے دیے ہوئے افطار کو کھاتے رہیں، اس سے روزہ کھولتے رہیں، تو یہ ثواب آپ 3 دن تک بھی جو ہے ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوتوں کے لیے ایک ایسا ماحول شہر میں بنا دیں جہاں جگہ جگہ دیگیں لگی ہوئی ہیں، اور شہر کا حال تو بڑا عجیب و غریب ہے، کھانے پینے میں رات بھر تک لوگ جو ہے کھا پی کر راتوں میں بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو کھٹی ڈکاریں شروع ہو جاتی ہیں، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان میں بھی اگر ہم نے اپنے پیٹ کا نظام نہیں سنبھالا تو پھر صحت کب ہوگی؟ سال بھر میں اللہ یہ سروسنگ کا ایک نظام بنایا ہے، اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ بازار کی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، خاص طور پر تیلوں کا جو اہتمام ہوتا ہے، یہ تلن بھنن کی چیزوں سے بالکل دور رہیں، کہ خاص طور پر تیل کی چیزیں جب اندر جاتی ہیں، معدے کے اندر پڑتی ہیں تو پھر معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر اور اطباء تیل کو بڑا مضر بتا رہے۔ اس لیے خواتین سے بھی گزارش ہے کہ تلن اور بھنن کی چیزیں کھا کر آپ کی اپنی طبیعت کو خراب نہ کریں، اس کے جگہ بینس کا استعمال کریں، چنا ہے اس کو ابالیں، لوبیا ہے اس کو ابال کر آپ استعمال کریں، اسی طرح کابلی چنا ہے اس کو ابال کر یہ چیزیں جو بینس ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، روزداروں کے لیے طاقت کا بہترین جو ہے یہ میڈیسن ہے، اس کو آپ زیادہ استعمال کریں۔ تلن اور بھنن میں ایک تو طبیعت بھی اس کھانے سے خراب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وقت ضائع ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پکانے جائیں گے تو ظاہر بات ہے آگ کے قریب ہونا پڑتا ہے، اور عصر کے بعد خالص اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ عورتیں کچن میں اس وقت نہ جائیں کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور آپ کچن میں جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے شیطان کا جو مٹیریل آگ ہے اس سے دوستی کر رہی ہیں، جبکہ ادھر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اس لیے خواتین کوشش اس بات کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم تلن اور بھنن کی چیزوں سے دور رہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کی صحت کی ضمانت ہے۔ اور بعض جگہ دعوتوں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جماعت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہ ہو، رمضان میں شیڈول ہمارا بنائیں کہ مرد حضرات نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں، یا دعوتوں میں جا کر نمازوں کو برباد مت کرو۔ تربیت کا مہینہ ہے رمضان، اس میں اگر تربیت نہیں ملی تو پھر بقیہ 11 مہینوں میں کیسی تربیت ملے؟ اور رمضان یہ تقوی کا مہینہ ہے، اس میں اگر تقوی نہیں آیا تو پھر تقوی کب آئے گا؟ اور یہ رمضان ہماری صحت کا ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے، اس میں اگر ہم صحت حاصل نہ کر سکیں تو پھر بقیہ صحت ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اس کی طرف ہم کو خاص توجہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالیں، اور خاص طور پر صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کریں، غریبوں تک پہنچیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شہر المواسات ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا یہ مہینہ ہے۔
رمضان المبارک میں اگر ہم نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی اور ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ نہیں کیا تو پھر رمضان پانے والوں میں ہم شمار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے جس قدر بھی ہم کو عطا کیا ہے ہم ضرور اپنے پیسوں میں غریبوں کا خیال رکھیں، اور مالدار حضرات جن کے مزاجوں میں ہوتا ہے غریبوں کی لائن لگے، فقراء کی لائن لگے، سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں اور باضابطہ فوٹو میں اور واٹس ایپ کے ذریعے لائن جو ہے ڈالی جا رہی ہے، یہ چیزیں اللہ کو ہرگز پسندیدہ نہیں ہیں۔ وہ بندے اللہ کو پسندیدہ ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر مولا کو خوش کرنے کے لیے، مولا میں صدقہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ ایسے ضرورت مند بندوں کو عطا کیجئے جن کو دینے سے ان کے دل سے دعائیں نکلے، تڑپ تڑپ کر غریبوں کے پاس آپ جائیے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی سرکار کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت کی دریا چلتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو ہے وہاں پر دیگیں رکھی ہوئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بانٹ رہے ہوں، کپڑوں کے تھانوں کی لائن لگی ہو، راشن اور غلے کے بڑے سے ڈھگار لگے ہوں اور وہ بانٹ رہے ہوں، دنیا آ رہی ہے، ایسا نہیں تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا، فقراء، بیواؤں، محتاجوں کی ایک لسٹ ہوتی تھی، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بلاتے تھے اور اکثر حضرات صحابہ کے ذریعے بھی گھروں تک جو ہے آپ پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ آپ خرچ کرنے کو ترجیح دیں۔ جو عمل ریاکاری سے، شہرت سے بچا ہوا ہوتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص اس کے اپنے اندرون میں پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے اعمال میں خاص طور پر تہجد کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ سحری میں خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ 3 بجے اٹھ جائیں اور جلد آپ ایک 4 رکعت نماز پڑھ کر، ایسے وقت خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پر حاضر ہو کر کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا بھیکاری، آج مغفرت کی بھیک مانگتا ہے تو اس کو وہ بھیک دے دوں۔ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کو جو ہے روزی مانگتا ہے تو روزی دے دوں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا اور وہ مجھے آج پکار کر کہے میں اس کو تکلیفوں سے نجات دے دوں۔ اللہ پکار رہے ہیں اور ہم کیا ہے خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے رمضان میں خدا کی رحمت اور جوش میں ہوتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے ذرا جلد اٹھو، 4 رکعت نماز تہجد پڑھ کر اپنے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، آدمی جب اپنی ایسی اولاد کو چھوڑ جاتا ہے جو باپ کے حق میں، ماں کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں، ماں باپ کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وقت ہمارے اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مغفرت کے تحفے پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ قرآن پڑھیے، ماں باپ کے لیے بخشیے، آپ ذکر کیجئے، ماں باپ کے لیے بخشش کیجئے، اور آپ تہجد پڑھ کر ان کے حق میں دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے بھیک مانگیے، اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں۔ تو الغرض تہجد میں ضرور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا، اور آخر وقت تک آپ ایسے کھانے میں مشغول مت ہوں کہ بالکل سحر کا وقت ختم ہو جائے، اذان شروع ہونے لگے۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ آج کل سحر کا وقت تقریباً 4:20 کو ہے، آپ تقریباً 26-27 منٹ تک کے اندر آپ جلد جو ہے اپنے اس سحر کو پورا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے مرنے کے بعد آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے پروردگار عالم خوش ہوں اور فرما رہے ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ بندے جو تو میری مان کر دنیا میں چلتا رہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے پروردگار کے پاس اس حال میں تو خوش ہے اللہ سے اور اللہ تجھ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے
تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہر مومن بندی کو ایسے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔